محبت اگر سچی ہو تو وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتیں۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر مجھے سکون نہ آئے۔ سجدے میں کچھ دیر سر رکھ کے دیکھیں، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بہنوں کا جائیداد میں حق ہوتا ہے، جو جہیز دینے سے سلیب نہیں ہو جاتا۔ جہیز گفٹ ہوتا ہے، جیسے بیٹی کو دیا جاتا ہے ویسے ہی بیٹوں کے نخرے ساری زندگی اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ گفٹس ہوتے ہیں، حق نہیں۔ گفٹس دیں یا نہ دیں اس کی پوچھ نہیں ہے، حق کی ہے۔ میں کسی ایسی جگہ کی جستجو میں ہوں جہاں گہری تنہائی تو ہو، احساس تنہائی نہ ہو۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ نماز مت چھوڑنا، کہ زندگی کی ساری بھلائیاں اور برکتیں اسی نماز میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کہ گناہوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ جنہیں احساس نہیں ہونا انہیں کبھی نہیں ہونا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے قوس قزح کے رنگ۔ جب اللہ نے سورہ ال عمران میں فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ اللہ کی طرف جانے والے راستے تو بڑے سیدھے اور صاف ہوتے ہیں، پھر جانے کیوں ہم ان سے گریزاں رہتے ہیں۔ یہ ہمیں صرف اسی وقت نظر آتے ہیں جب ہم دنیا جہاں کی خاک چھان چکے ہوتے ہیں۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے، جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ ہمارے معاشرے میں نفرت کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے اور محبت کو
یتیموں کی طرح۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ کتنے ہمدرد ملے، دوست ملے، یار ملے، سب ابھرتے ہوئے سورج کے پرستار ملے۔ زندگی تو ہمیں بازار کیوں لے آئی، ہم تو یوسف بھی نہیں کہ کوئی خریدار ملے۔ ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں، محسن تیری بستی میں اداکار بہت ہیں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور بیزاری ہو تو ہم خامیاں تلاش کر لیتے ہیں۔ خوبیاں خامیاں نکالنا چھوڑ دیں، اور جو جیسا ہے اس کو ویسا تسلیم کرنا سیکھیں۔ نشاں کہتے ہیں گزر چکی ہوں یہاں سے، شوق بضد ہے ایک ٹھوکر اور سہی۔ مجھے وظیفوں سے لایا گیا شہر محبت میں، ورنہ میں کسی کی باتوں میں آتی تو نہیں۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیا کریں، الجھن ہو تو کسی کے ساتھ مل کر سلجھا لیا کریں۔ کوئی یاد آ رہا ہے تو رابطہ کر لیا کریں، پریشانی ہو تو مدد طلب کر لیا کریں۔ کچھ اچھا لگتا ہے تو بتا دیا کریں، نہیں اچھا لگتا تو بھی بتا دیا کریں، لیکن معمولی معمولی باتوں پر اپنی انا کو بڑھاوا نہ دیا کریں۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ تم میرے لیے سالار سکندر بنو، میں چاہتی ہوں کہ تم انت الحیات بنو، وہ بنو جس کی خوشیاں بے شک دنیا والوں کے ساتھ گزر جائیں، لیکن دکھ میں میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ خوشیوں میں پورا جہاں ساتھ ہوتا ہے، لیکن دکھ میں اللہ کے بعد بس کوئی اپنا ساتھ ہوتا ہے۔ میرے ربا مجھے توبہ کے ذریعے اپنے قریب کر لیجئے، آپ سے دور رہ کر دیکھ لیا بہت اندھیرا راستہ ہے۔ بیٹیوں کے تلخ نصیب ماں باپ کی سب سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ دعا ہے یہ بیٹیاں جتنی پیاری ہوتی ہیں ان کے نصیب بھی اتنے پیارے ہوں۔ اگر ہم بھولنا چاہیں تو تم کو بھول سکتے ہیں، ہاں یکسر بھول سکتے ہیں، سراسر بھول سکتے ہیں، مگر یہ بات تو تب ہے نا اگر ہم بھولنا چاہیں۔ دل دکھانے کے بعد بھی
جو آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں کا ہر لمحہ اظہار محبت ہے، اس کا وجود باعث رحمت، باعث سکون ہے۔ وہ ہے تو ہمارا ہر لمحہ خوشگوار ہے۔ اللہ پاک میرے والدین کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے۔